السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اپنی بات کا منوانا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ قدرت جب انسان کو تخلیق کرتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ دماغ کے کسی حصے میں بڑے خفیہ طریقے سے اللہ یہ جذبہ ڈال دیتے ہیں کہ میری بات مانی جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ جذبہ توانا، بلند، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جس کا شعور بھی ابھی بیدار نہیں ہوتا، وہ بھی کئی دفعہ گھر میں اڑ جاتا ہے، زمین پہ لیٹ جائے گا، خاک میں لت پت ہو جائے گا۔ کیوں؟ میری بات مانو۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو اس کی ضد کے سامنے، اس فطری جذبے کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اس وقت بچے کا شعور نے کام بھی نہیں کرنا سیکھا ہوتا، لیکن یہ جذبہ چونکہ فطرت نے رکھا ہوتا ہے لہذا وہ اڑ جائے گا۔ مجھے یہ چیز لے کے دو۔ ماں باپ یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز اس کے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ بچہ اپنی بات کے منوانے کے فطری جذبے پہ اتنا بضد ہوگا کہ ماں باپ سب کچھ جاننے کے باوجود اس اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور بات مان لیں گے۔ گویا اپنی بات منوانا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، جبلت کا حصہ ہے۔ وہ آدمی عمر بھر جس کی یہ خواہش پوری ہوتی رہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا یہ جذبہ منہ زور سیلابوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح سیلاب کسی بند کو نہیں مانتے، سامنے کی دیوار کو نہیں مانتے، جب سیلاب بفر جاتے ہیں تو بستیاں کیا، گھروندے کیا، شہر کیا، محلے کیا، فصلیں کیا، منہ زور سیلاب پھر ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی جس کا یہ جذبہ عمر بھر پورا ہوتا رہے، جو کہا مانا گیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ جذبہ منہ زور سیلاب کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس جذبے کے سامنے جو چیز رکاوٹ آ جائے اس کو کارنر کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا فلاں آدمی نے بیوی کو ڈائیورس کر دیا، 5 سال رہنے کے بعد 2 بچے 3 بچے، طلاق دے دی۔ وجہ پوچھی کہ وہ میری بات نہیں مانتی تھی، اڑیل تھی، ضد کرتی تھی، میرے مقابلے میں اپنی انا کو کھڑا کرتی تھی۔ اس کے فطری جذبے کو اس کی بیوی ٹھیس پہنچاتی تھی بات نہ مان کر، تو اس کے منہ زور سیلاب نے اتنے بڑے بند کو توڑ دیا، ڈائیورس کر دیا۔ اور کوئی اخلاقی کمزوری نہیں تھی، ذہنی کمزوری نہیں تھی، جسمانی کمزوری نہیں تھی، اس کے فطری جذبے کے آگے بیوی کا ضد کرنا وہ رکاوٹ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے پیپرز میں اشتہارات نکالتے ہیں، اپنے بچے کو منقولہ غیر منقولہ تمام جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ کیوں؟ جس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے منتیں مانی، دعائیں مانگی، لوگوں سے دعائیں منگوائیں، پیدا ہوا تو شیرینی تقسیم کی، نام کے انتخاب میں 20 لوگوں سے مشورہ کیا، اس کے ناز نخرے اٹھائے، ٹوٹلی زبان پہ فخر کیا۔ وہ بچہ آج جب بالغ ہو گیا تو اس کو آقنامہ دے دیا۔ پوچھا اپنے لخت جگر کو کیوں آقنامہ دیا؟ کہ اڑیل ہے، کہنا نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا۔ تو وہ جو ایک خواہش ہے کہ میری بات مانی جائے، اس کے سامنے بچہ آیا تو منہ زور سیلاب اس کو بھی بہا کے لے گیا۔ 20 سال کے جگری یار، قدیم تعلق، پتہ چلا تعلق ٹوٹ گیا۔ کیا وجہ بنی؟ کہ جی ایک بات میں نے کہی تھی مانی نہیں، ایک ہی میں نے اس کو بات کہی، سفارش کہی، مانی نہیں۔ ایک ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ یعنی اپنے دل کے اندر یہ جذبہ کہ میں جو کہوں مانا جائے، کبھی کبھی آدمیوں کے اندر اتنا منہ زور ہو جاتا ہے کہ اس جذبے کے رکاوٹ ڈالنے کے لیے بڑے سے بڑے رشتے بھی ہیں وہ منہ موڑ دیتے ہیں۔
بھائی سے سلام دعا چھوڑے ہوئے قطع تعلقی کیے ہوئے 5 سال گزر گئے. وہ بھائی جس کے ساتھ ایک برتن میں کھایا، ایک فیڈر میں پانی پیا، ایک کندھے پہ سو کر انہوں نے ماں کی زبان سے کھو جانے والے شہزادوں کی کہانیاں سنی، ایک بیری کے بیر توڑے، اس کے ساتھ سلام دعا چھوڑے ہوئے 5 سال گزر گئے. بہت بڑے جگرے کی بات ہے اتنے بڑے راستے کے تنومند سہارے کو توڑ دینا. پوچھا کیا وجہ بنی؟ کہ میرا کہنا نہیں مانا. میں نے کہا تھا بچی کا رشتہ دو، میں نے کہا تھا مجھے یہ دو، میں نے کہا تھا مجھے یہ دو، اس نے نہیں مانا. تو ماں جایا جس فیکٹری سے یہ مال ڈھل کے آیا تھا وہ فیکٹری بھی پیوند خاک ہو چکی. اب اس مال کا متبادل بھی کوئی نہیں بھائی کا. تو اس نے ماں جائے بھائی کے رشتے کو توڑ دیا. ہاں میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو یہ رشتہ اتنا، یہ جذبہ اتنا منہ زور ہو جاتا ہے. اگر یہ توانا ہو جائے میری بات مانو، میری خواہش کو مانو، میری بات کا احترام کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا حسن کو نصیحتیں کی. ان میں 2 نصیحتیں ہیں. بیٹا کبھی اللہ ہونے کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرنا. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابا جی اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ بیٹا اس سے مقصد یہ ہے کہ میں جو کہوں وہی ہو. یہ اللہ کو زیب دیتے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں اب کہہ چکا ہوں اس کو ہونا چاہیے. میں نے ایک بات کر دی ہے اس کو وجود پکڑنا چاہیے. میں نے ایک آرڈر پاس کر دیا ہے اس کو ہر حال میں ہونا چاہیے. یار یہ لیگلی، اخلاقی، مورلی غلط ہے تو کچھ بھی ہے، میں ایک دفعہ کہہ بیٹھا ہوں اس کو ہونا چاہیے. تو جو کہوں وہ ہو جائے، یہ اللہ کی شان ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له. کہ بیٹا یہ نہ کرنا، اپنی بات کو ہونے نہ ہونے کے بیچ میں رکھنا. تو انہوں نے کہا ابا جی اس کا کیا مقصد ہے کہ کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہ بول ماں سوائے نبی کے کسی کو زیب نہیں. اس کائنات میں نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کے لفظوں پر، جملوں پر، ادا پر، طرز ادا پر، ایک ایک چیز پر آسمان کی نگہداشت ہوتی ہے. سو نبی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. باقی امکان اور احتمال کے دریچے رکھنے چاہیے کھول کے، ورنہ حبس ہو جاتی ہے. میری بات صحیح ہے، احتمال ہے غلط ہو سکتا ہے. آپ کی بات غلط ہے، امکان ہے ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ امکان اور احتمال کے دریچے کھلے رہیں تو معاشرتی زندگی میں حسن آتا ہے، حبس نہیں آتی، لوگ پریشان نہیں ہوتے. جب امکان اور احتمال کے دریچے لوگ بند کر دیں تو پھر اتنی حبس ہوتی ہے مت پوچھیں. پھر زندہ لوگ موت کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں. تو یہ جذبہ کہ میں جو کہوں مانا جائے ہے تو فطرت کا جذبہ، لیکن اس کی تراش تراش ضروری ہے، اس کی کانٹ چھانٹ ضروری ہے. تو اسلام نے اس فطری جذبے کی تسکین کے لیے بڑا خوبصورت حل پیش کیا. چونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا کوئی جائز مطالبہ ایسا نہیں ہے جس کی تسکین، تزئین، نشوونما، ارتقاء کا سامان اسلام نہ دیتا ہو. ہاں جذبہ فطرت پر مبنی ہو تو اسلام دین فطرت ہے. فطرت کے جذبوں کی نگہبانی اسلام کا کام ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جذبہ فطرت کا حصہ ہے کہ میری بات مانی جائے. اسلام اس جذبے کو کس طرح پالش کرتا ہے؟ اسلام اس کا خوبصورت حل پیش کرتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حل قول فیصل ہو، ہر ورڈ نیو ورلڈ آرڈر ہو، تمہارے اشارہ ابرو پر ہر چیز حرکت کرتی رہے، تمہارے لفظ تاثیر لے کے ہیں، تمہارے جملے خالی نہ جائیں، تمہارے بول ناکام نہ جائیں، اور تمہارے اس جذبے کا بھرم اپنے غیر، چھوٹے بڑے ہر آدمی تمہاری بات کا بھرم رکھے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تم ماننا شروع کر دو، کائنات تمہاری ماننا شروع کر دے گی. آسان سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر تم چاہتے ہو چیونٹی، جبریل، قطرہ، قلزم، کنکر، پہاڑ، ذرہ، صحرا، جن، انس، وحوش، طیور، نباتات، جمادات، حیوانات
اپنے غیر موسم خلا فضا حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے بھی تمہاری بات کا بھرم رکھیں، آسانی سے اس کو پھینکے نا، تو اس کا شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے اللہ کی ہر حال میں مانو، اللہ کے محبوب کی ہر حال میں مانو، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، صحت میں، غربت میں، دولت میں، فرصت میں اور مشغولیت میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں اور مجمع عام میں، غصے میں اور امن میں، جنگ میں اور حالت امن میں، بے قراری میں اور قرار میں، حالت نیند میں اور بیداری میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نبھا دو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کائنات کی کوئی چیز تمہارے حکم کو بائی پاس نہیں کرے گی۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے کزن ہیں، آپ کے ساتھ پیچھے گھوڑے پہ بیٹھے تھے، آپ نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹا تمہیں کچھ باتیں بتاؤں؟ تو انہوں نے کان آگے کیا، ارشاد فرمائے، اب فرمایا بیٹا اللہ کے حکموں کی ہر حال میں حفاظت کرنا، اللہ ہر حال میں تیری حفاظت کرے گا۔ بیٹا اللہ کے حکموں کو کائنات کی کسی چیز کی خاطر نہ توڑنا، اللہ تیرے جذبوں کو نہیں توڑے گا۔ بیٹا اللہ کے حکموں کو ہمیشہ آگے رکھنا، اللہ تیری فریادوں کو ہمیشہ آگے رکھے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنگ صفین کے دنوں میں خط لکھا سیدنا امام معاویہ رضی اللہ عنہ کو، کہا بیٹا میرے اور تیرے نبی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ میں تمہیں لکھ بھیجتی ہوں۔ جنگ صفین کی اس وقت تندور تپ چکا تھا، قریب تھا کہ ایک دوسرے پہ فوجیں چڑھ دوڑے، تو اس وقت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ خط لکھا، کہا بیٹا یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی تھی، کیا؟ کہا ایک بندے کے سامنے کبھی ایسا موقع آتا ہے اور کبھی کیا ہمیشہ آتا ہے کہ اس کے سامنے ایک کام آتا ہے، کرے تو مخلوق راضی ہوتی ہے، نہ کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے، دیکھے تو آنکھ راضی ہوتی ہے، نہ دیکھے تو اللہ راضی ہوتا ہے، بولے تو زبان راضی ہوتی ہے، نہ بولے تو اللہ راضی ہوتا ہے، سنے تو کان راضی ہوتے ہیں، نہ سنے تو اللہ راضی ہوتا ہے، لے تو بیوی راضی ہوتی ہے، وہ چیز نہ لے تو اللہ راضی ہوتا ہے، کام کر دے تو دوست راضی ہوتا ہے، نہ کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ آدمی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی ایسے دوراہے پہ آن کھڑا ہوتا ہے اور اس کو ڈیڈ شور ہوتا ہے اس کام کے کرنے سے یقیناً برادری، دوست، افسر، ماتحت، بیوی، بچے، پڑوسی، نفس یہ راضی ہو جائیں گے، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ اس نازک موڑ پر مخلوق کی رضا چاہتا ہے، اللہ کو کارگر کر دیتا ہے، اللہ کو بائی پاس کر دیتا ہے، اللہ کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے نفس کو پریفر کرتا ہے، بیوی کو ترجیح دیتا ہے، بچوں کو آگے رکھتا ہے، برادری کی رضا چاہتا ہے، حلقہ احباب کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کو کارگر کر دیتا ہے، تو کہا بیٹا سن، خط لکھا ماں عائشہ نے اپنے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خاطر، بیٹا سن، امام کائنات صادق مصدوق پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بندہ یہ ڈیسیژن لے لیتا ہے آسمان پہ کوہرام مچ جاتا ہے، کس کی خاطر کس کو ناراض کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں بیوی کی خاطر، دوست کی خاطر، ماں کی خاطر، بچے کی خاطر تجھے ناراض کیا۔ تو اللہ پھر آسمان پہ یوں کرتے ہیں جس کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ کیا تھا اس کو راضی کر دیتا ہے، اور وہ اس کے وارے نیارے جاتا ہے، اس کی دعوتیں کرتا ہے، اس کی قربتیں چاہتا ہے، اس کو ہار پہناتا ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ چند دنوں تک یہ سینیریو بن جاتا ہے، زمین پہ یہ منظر بن جاتا ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا چند دنوں وہ وارے نیارے ہوتے ہیں، آگے پیچھے بچھتے چلے جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد غیب کا نظام حرکت میں آتا ہے اور اللہ آسمان سے نفرتیں بھیجتا ہے۔ نفرت ایک مخلوق ہے، محبت ایک مخلوق ہے۔ مخلوق اس کو کہتے ہیں جو خالق کے بغیر کچھ نہ کر سکے، خالق اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ نفرت کی مخلوق کو بھیجتا ہے اس چیز کی طرف جس کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو دو پہ لگایا تھا، پارٹنر ہے، ماتحت ہے، پڑوسی ہے، حلقہ یارہ ہے، تو اللہ نفرت کو اس کے دل میں بھیجتا ہے اور وہ آدمی اندر نفرت پڑ جاتی ہے اور وہ کچھ دنوں کے بعد اسی کو رسوا کرتا ہے جس نے اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو دو پہ لگایا تھا، یہاں تک کہ وہ اتنا اس کا مخالف ہوتا ہے کہ یہ راضی کرنے والا کہتا پھرتا ہوتا ہے میں نے اس کی خاطر
خالق کے کائنات کو دو پہ لگایا، یہ ظالم آج بھری مجلس میں مجھے رسوا کرتا ہے۔ اور وہ نہیں کر رہا ہوتا اس کے ماضی کے غلط ڈیسیژن کی بازگشت آسمان سے آ رہی ہوتی، اور کہا بیٹا اگر اس چوراہے پر زندگی کے اس نازک مرحلے پر آدمی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو ترجیح دیتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو دوست فاصلے پہ چلے جائیں گے، بیوی منہ بنا لے گی، بزنس فلاپ ہو جائے گا، پروموشن کے امکانات ختم ہو جائیں گے، حلقہ احباب روٹ جائے گا اور برادری اپنا ہاتھ اٹھا لے گی، یہ تلخ آنے والے حالات منہ زور سیلاب کی طرح یا برساتی ناک کی طرح منہ کھول لیتے ہیں، اور اسے اس پتہ ہوتا ہے کہ یہ جبڑے آج کل آئیں گے، یہ شکنجے مجھے کسیں گے، بے نیازیاں، بے مروتیاں، یہ تیر میری طرف آئیں گے، یہ بڑے بڑے چھتناور درخت یہ اپنا سارا سایہ میرے سے لے لیں گے اور مجھے اکلاپے اور ایسولیشن کی وادی میں دھکیل دیں گے، یہ جانتا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر آنکھیں بند کر کے کڑوا گھونٹ پی کر اللہ کو راضی کرتا ہے اور ان کو ناراض کر دیتا ہے۔ اب آسمان والا لنبلوکم ایکم احسن عملا، اس کے تحت آزمانے کے لیے کہ میری خاطر مخلوق سے کس درجے کی یہ ٹکر لے سکتا ہے۔ چند دنوں تک اس چکی میں پیستے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے میں اکلاپے میں آ گیا، دوست دور ہو گئے، بزنس ٹھپ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ چکی کے آخری پڑوں میں آتا ہے تو پھر آسمان کا غیبی نظام متحرک ہوتا ہے اور اللہ اوپر سے محبت کی مخلوق بھیجتا ہے ان کی طرف جو اس کے اس فیصلے سے ناراض ہو کر اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کر چکے تھے۔ اب وہی آ کے پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، تو ٹھیک تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے لکھا بیٹا اسی وقت وہی مخلوق آ کر پاؤں چومتی ہے، اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی، لیکن یہ دورانیہ تھوڑا سا آزمائش کا ہوتا ہے۔ اس آزمائش کی مدت طویل نہیں ہوتی، ہر شام کی سحر ہوتی ہے، ہر خزاں بہار میں ڈھلتی ہے، ہر دکھ سکھ میں آتا ہے، لہذا وہ آزمائش بھی ایک وقت آتا ہے چھوڑ جاتی ہے۔ آزمائش کبھی کبھی شدید ہوتی ہے، طویل نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بندے کے ظرف سے زیادہ اس پہ آزمائش کا بوجھ ڈالے۔ تو کہا بیٹا کبھی مخلوق کی خاطر اللہ کو دو پہ نہ لگانا۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جذبے خواہشیں پوری ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو میں کہوں کرو، میں جو دوں میرے رسول جو دے لے لو، وما آتاکم الرسول مطلق فخذوہ لے لو، وما نہاکم عنہ جس سے روکے فانتہو صدیوں کے فاصلے پہ چلے جاؤ، بیوی بچے ہنسے یا روئیں، ماں باپ راضی ہو یا ناراض ہو، دوست احباب ملے یا جدا ہوں، ضرورتیں پوری ہوں یا ٹوٹے، دل چاہے یا نہ چاہے، تخت ملے یا تختہ، چھوڑ دو، جو میرا محبوب دے لے لو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو اپنے جذبوں کو پورا کرنے کا بہترین آسمانی طریقہ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو۔ جو آدمی خوش نصیبی سے اس ٹریک پہ آ جاتا ہے پھر اس پہ منظر کھلتے چلے جاتے ہیں، کشادہ راہیں مزید کشادہ تر ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے دریچے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جو کم نصیب اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو دو پہ لگا دیتا ہے، اور قرآن نے دیکھا کس طرح کا ہے، فاتبعونی، میرے اور میرے نبی کی اتباع کرو۔ اتباع کے لوگوں معنی ایک دوست بتا رہے تھے، بھیڑ کے پیچھے لے لے کا چلنا عرب جانتے تھے، عربوں کے یہاں اونٹ اور اس کے بچے بھی ہوتے تھے، بکری اور اس کے بچے بھی ہوتے تھے، بھیڑ اور اس کے بچے بھی ہوتے تھے، گھوڑے اور اس کے بچے بھی ہوتے تھے۔ عرب اس بات کو جانتے تھے، سب سے برائنڈلی اوبے، اندھا دھند اطاعت، قدم پہ قدم رکھ کے چلنے والا جانور، ماں باپ کی ہر حال میں زگ زیگ آگے پیچھے دائیں بائیں اطاعت کرنے والا وہ لیلا ہوتا ہے، سب سے زیادہ لیلا بھیڑ کی اطاعت کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن نے کہا تم نے دیکھا کبھی لیلا بھیڑ دائیں مڑے اور اس کا بچہ بائیں مڑ جائے، بھیڑ کھڑی ہو جائے اور اس کا بچہ چلا جائے؟ ہمارے یہاں بھی بھیڑ چال مشہور ہے کہ بھیڑ کے پیچھے بھیڑ چلتی رہتی ہے۔ ایک کہاوت سے لطیفہ سے بنا ہوا ہے، استاد نے پوچھا شاگرد سے ایک کمرے میں 20 بھیڑیں تھیں، 5 نکل گئی، باقی کتنی ہیں؟ شاگرد نے کہا کوئی بھی نہیں۔ استاد نے کہا سنو، 20 بھیڑیں تھیں کمرے کے اندر، 5 نکلی، باقی کتنی رہ گئی؟ شاگرد نے کہا کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا آپ کو ریاضی کا نہیں پتا؟
اس نے کہا استاد جی محسوس نہ کرنا، آپ کو بھیڑوں کا نہیں پتا، بھیڑ ایک نکل جائے 19 نکل جاتی ہیں، آپ 5 نکال کے بیٹھے ہیں، توقع رکھتے ہیں باقی 15 کھڑی ہوں گی۔ کہا استاد جی محسوس نہ کرنا، بھیڑوں کے مزاج کے خلاف ہے، ایک بھیڑ چل پڑے باقی کھڑی رہیں۔ تو سب سے زیادہ اتباع کرتا ہے لیلا اپنے بھیڑ کا، وہ چارہ کھاری وہ کھائے گا، کنویں میں گر جائے یہ گر جائے گا۔ تو ان کی اس تشبیہ کو سامنے رکھ کر اللہ نے کہا میرے اور میرے محبوب کی یوں مانو جس طرح یہ مانتا ہے، پھر کیا ہوگا، پھر پوری کائنات میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے آدھے انچ کی آنکھ میں اللہ کو نہیں دیتا، ایک چھٹانک کی زبان میں اللہ کو نہیں دیتا، 2 انچ کے کان میں اللہ کو نہیں دیتا، آدھ پاؤ کا دماغ میں اللہ کو نہیں دیتا، آدھ پاؤ کا دل میں اللہ کو نہیں دیتا، 6 فٹ کا وجود میں اللہ کو نہیں دیتا، لیکن اللہ پوری کائنات میرے حوالے کر دے۔ عقلاً یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے جذبے پورے ہوتے رہیں تو میری مانتے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ ایک دفعہ کہنے لگے، جنگ تھی، دھوپ شدید تھی، زرہ پہنی ہوئی تھی، روزہ رکھا ہوا تھا اور خون کے فوارے تھے، تیر تلوار چل رہی تھی، اب اندر بھوک، اوپر دھوپ، اوپر زرہ، اوپر جنگ، موت کی تقسیم۔ اب چاہا داخلی خارجی محاذ پہ جو لڑنا پڑا نا، تو اندر تھکا، باہر تھکا، گرد و پیش تھکا، جب وجود ٹوٹا، عزم تھکنے لگے، دماغ فرار کی سوچیں دینے لگا، کیونکہ از چہار جانب سے جو ٹوٹ رہے تھے، تو آسمان کی طرف مسکرا کہنے لگے واہ میرے اللہ، تو یہ کیا خیال کرتا ہے، اندر کی بھوک، باہر کی دھوپ، زرہ کا وزن، بلا کی گرمی، موت کی تقسیم، میدان کارزار کا دہکتا اور تنور، ان باتوں سے متاثر ہو کر عمر تیرا میدان جنگ چھوڑ دے گا۔ اللہ تجھے یہ پورا اختیار ہے، مجھے جلا، مجھے کاٹ، میرے کاٹنے کے بعد میرے وجود کو جلا، میرے وجود کی جلی راہ کو رکھ دے یہاں، اور غیب کے سارے خزانوں کی آندھیوں کو دے حکم، اذان کے وقت آندھیوں کو کہے کہ عمر کے جسم کے جلوی راکھ کو مسجد کے مخالف سمت پہ اڑا کے دکھائیں، میری راکھ بھی آندھیوں سے ٹکرا کر نماز کے وقت میں مسجد کی طرف جائے گی۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی مذاق نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے کلمہ پڑھنا کیا تقاضے رکھتا ہے، ہمیں پتہ ہے کلمے کے کیا مطالبے ہیں، کلمہ کس طرح پیس کے رکھ دیتا ہے۔ تو اپنے غیب کے سارے سرکش آندھیوں کو نکال دے، میرے جسم کی جلی ہوئی راکھ کو اذان کے وقت مسجد کے متضاد سمت پہ اڑا کے نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک دفعہ کہنے لگے یا اللہ، خود کلامی میں، یا اللہ میرے جسم کا کوئی عضو وہ کرے جو تو نہ چاہے، آنکھ وہ دیکھے، زبان وہ بولے، کان وہ سنے، دماغ وہ سوچے، دل وہ لے جو تو نہ چاہے، میرے جسم کا کوئی عضو وہ چاہے جو تو نہ کرے۔ تو کہنے لگے یا اللہ تجھے تیری عظمت اور بڑائی کا واسطہ میرے اس جسم کو بیکار کر دینا، میرے اس عضو کی اندر کی صلاحیت کو سلب کر دینا، آنکھوں کو اندھا کر دینا، زبان کو گونگا کر دینا، کان کو بہرا کر دینا۔ نافرمان عضو کی نسبت مفلوج عضو ٹھیک ہے، بے حیا آنکھ کی نسبت اندھا ہونا ٹھیک ہے، جھوٹ غیبت بولنے والی زبان کی نسبت گونگا ہونا ٹھیک ہے، موسیقی اور غیبت کے رسیہ کان کی نسبت بہرا ہونا ٹھیک ہے۔ نیچے منہ کر کہنے لگے اللہ تجھے تیری عزت اور بڑائی کا واسطہ عمر کا جسم کا کوئی عضو وہ کرے جو تو نہ چاہے، تو اس عضو کو بیکار کر دینا۔ پھر نیچے مسکرا کہنے لگے کیسے کرے گا، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ پھر وفات کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے خنجر لگا، بے ہوش ہو گئے، بلیڈنگ زیادہ ہو گئی، کومے میں چلے گئے، عیسائی طبیب کو بلایا گیا، دودھ پلایا، وہ زخم سے باہر نکل آیا، نبض پہ ہاتھ رکھا، وہ ٹھنڈی ہو گئی، آنکھوں کو حرکت دی، پتلیاں حرکت نہ کریں، اور وہ عیسائی طبیب کہنے لگا مجھے نہیں پتا عمر فوت ہو گیا یا ابھی سانسوں کا تنفس اور آنا جانا نظام کا باقی ہے، مجھے نہیں پتا، میں آنکھیں دیکھ رہا ہوں، نبض دیکھ رہا ہوں۔ ایک مسلمان پاس بیٹھا تھا، کہنے لگے یہ میں بتا دیتا ہوں عمر زندہ ہیں یا فوت ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا میں تو ساری نبضیں چیک کر چکا ہوں، اور اس نے کہا جو نبض ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، کہنے کے پتہ کرو۔ تو وہ صحابی آگے بڑھے اور حضرت عمر کے کان میں کہا حی علی الصلاۃ، تو حضرت عمر کو ہوش آ گیا، کہنے لگے جو اذان پہ مسجد میں نہیں جاتا اس کے اندر زندگی کوئی نہیں،
کہنے کہ لو عمر زندہ ہیں، چونکہ کان میں اذان گئی ہے حی علی الصلاۃ، تو بے ہوش عمر کو ہوش آ گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ جملہ بے ہوش کو ہوش میں لاتا تھا، آج یہی جملہ ہوش والے کو صبح سلا دیتا ہے۔ جملہ وہی ہے حی علی الصلاۃ، آدمی اندر کے اعتبار سے جملوں کے طے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو جملہ خطاب کے بیٹے کو بے ہوشی سے ہوش میں لایا، وہی جملہ آج کے مسلمان کو گہری نیند سلا دیتا ہے، کیونکہ لوگ اندر کے اعتبار سے فائدہ لیتے ہیں۔ تو جو اللہ کی مانتا ہے پوری مخلوق مانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی میں گھوڑے پہ چڑھنے کے لیے آتا ہوں، گھوڑا بدکتا ہے، جھرجھری لیتا ہے، آگے تھوڑا سا ریئیکٹ کرتا ہے، تو میں گھوڑے کو چابک نہیں مارتا، سوچتا ہوں کیا کر کے آیا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے گھوڑے کے اندر سرکشی ڈال دی۔ کبھی میں پگڈنڈی پہ چلتا ہوں، پاؤں پھسلتا ہے تو میں نیچے کیچڑ کو نہیں دیکھتا، سوچتا ہوں کیا کر کے آیا ہوں جس وجہ سے اللہ نے میرا پاؤں پھسلا دی۔ اللہ کی مانے ہر چیز مانے گی، اللہ کی نہ مانے تو آدھی انچ کی آنکھ بھی نہیں مانتی، ایک چھٹان کی زبان بھی نہیں مانتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہمارے سمیت ہوتے ہیں یہ جھوٹ سے بچنا چاہتا ہوں، بے حیائی سے بچنا چاہتا ہوں، موسیقی سے بچنا چاہتا ہوں، بچ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بچ سکتے؟ آسمان والے کی نافرمانی آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، پھر گرد و پیش کے نقشے تو کیا مانے، خود اپنا وجود بھی آمادہ بغاوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی خوش نصیبی، انہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی ماننا شروع کر دی، جو دیا لے لیا، جس کا حکم آیا نافذ کر دیا۔ حرمت شراب کا حکم آیا تو انگلیاں مار کر حلق کے اندر گیا ہوا بھی شراب باہر نکال دی۔ نماز کا حکم آیا تو ہزاروں میں سے ایک بھی بے نمازی نہیں تھا۔ آنچل کا حکم آیا، پردے کا حکم آیا تو خواتین پانی بھرنے گئی ہوئی تھی، واپس بے پرد ہو کے نہیں آئی، نماز کا حکم آ گیا۔ اچھا آپ اندازہ کریں، سیدہ زینب بنت جحش امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو ہیں، نجیب الطرفین ہے، ماں ہاشمی ہے باپ ہاشمی ہے، اور یہ عرب میں قبائلی مزاج میں خاندانی عصبیت بہت شدید ہوتی ہے، خاندان سے باہر نہیں جانا، قبائلی مزاج کے اندر یہ بیریئر ٹوٹ نہیں سکتا۔ آج ہم قبائلی، پنجاب قبائلی دھرتی تو نہیں ہے، لیکن یہاں بھی برادری سے باہر نہیں جاتے آدمی الا ماشاءاللہ۔ عرب تو تھا ہی قبائلی مزاج۔ اب اس میں آپ کی سگی پھپھو امیمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ حسین ترین آپ کی پھپھوزاد بہن تھی۔ ادھر زید ایک بکتا بکاتا غلام تھا جس کو اوکاز کے میلے میں حکیم بن حزام نے خریدا، انہوں نے شادی کے موقع پر سیدہ خدیجہ کو گفٹ کیا، سیدہ خدیجہ نے اس گفٹ کو آپ کے نام کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک قزاق قبیلے نے زید کے خاندان پہ شب خون مارا، وہاں سے زید کو چرایا اور آ کر اوکاز کے میلے میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ کے پھپھوزاد بھائی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے خریدا اور شادی کے موقع پر، جیسے ہمارے یہاں شادی کے موقع پر گفٹ کرتے ہیں، حضرت خدیجہ کو امام کائنات کی شادی کے موقع پر زید گفٹ کر دیا۔ اب نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، بکتا بکاتا غلام آیا، اور غلام عرب میں نیچ ترین چیز تھی، اور ہاشمی اور قریشی ہونا عرب میں سب سے عظیم ترین مخلوق تھی، اور ہاشمی بھی وہ جو بیت اللہ کا متولی ہو، نجیب، ماں ہاشمی باپ ہاشمی، مکہ مکرمہ کا رہائشی، اس سے بڑا حسب نسب نہیں تھا، اور غلام سے زیادہ بے وقت حسب نسب نہیں تھا۔ زید بالغ ہوئے، آپ نے فرمایا زینب کو، زینب زید سے شادی کر لو۔ اب جو میں نے پس منظر بیان کیا آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اور ادھر امام کائنات کا فیصلہ دیکھیں۔ زینب زید سے شادی کر لو، زید کالی شکل کے ہے، زینب رضی اللہ عنہ حسین ترین ہے، زید کے حسب نسب کا پتہ کوئی نہیں، زینب رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین بیت اللہ کی متولی خاندان کی صاحبزادی ہیں، زید ایک غریب ماں، زینب ایک شہزادی ہے، زید واجبی صورت کا بھی نہیں ہے، اور زینب شہزادی اور خوبصورت ترین ہے، اور نبوت کا حکم ہوا شادی کر لو۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں جذبوں کی کتنی قربانی ہے، روایات کی کتنی قربانی ہے، خاندانی مزاج کی کتنی قربانی ہے۔ ہم بھی کوئی چیز، اگر ہم بھی انسان ہیں، ان جذبوں کو بھی ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے محبوب اگر آپ نے طے کر دیا، کچھ نہیں چاہتا اندر، نہ صورت نہ سیرت نہ خاندان نہ حسب نہ عمر نہ رنگ نہ قبیلی مزاج،
لیکن کیا کروں، آپ نے طے کر دیا میں تیار ہوں، شادی ہوگی۔ بعد میں الگ بات ہے وہ پیوند صحیح نہ لگا، ڈائیورس ہو گیا، لیکن امام کائنات کی بات کی لاج رکھتے ہوئے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دیں وہ لے لو، زینب نے مان لیا اور شادی ہو گئی۔ تو صحابہ کی یہ خوش نصیبی تھی، ایک بات طے کر لی، ہم نے اللہ کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کے لیے جو کچھ قربانی دینی پڑے، زندگی کے بلوغت کے موڑ پر یہ ڈیسیژن انہوں نے لے لیا، ہم نے اللہ کے رسول کو کسی کی خاطر چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر آسمان کا نظام گردش میں آیا کہ اگر تم یہاں تک آ گئے ہو تو یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، پوری کائنات آپ کے حوالے ہے۔ اس کائنات میں 4 چیزیں سب سے سرکش ہوئی ہیں اور جن پہ آج تک انسان سائنسی ترقی کے باوجود ان 4 چیزوں کو لگام نہیں دے سکا، وہ عناصر اربع ہیں۔ زمین کی پلیٹیں جب ٹکرا جائیں، زلزلے جب زمین کے پیٹ میں جاگ پڑیں تو آلات یہ بتاتے ہیں زلزلہ آنے والا ہے۔ کوئی بھی آج کی سائنسی ترقی آنے والے زلزلے کو، جاگ اٹھے ہوئے زلزلے کو سلا نہیں سکتی لوری دے کر۔ ہوائیں جب سرکش ہو جائیں تو اس کی سپیڈ بتا سکتے ہیں، لیکن سرکش ہواؤں کا ریگولیٹر کمزور کر دیں آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ سیلاب جب بہہ نکلیں، سیلاب کے آنے سے پہلے بند باندھ دیتے ہیں، لیکن سیلاب جب پھٹ پڑیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے پھٹے ہوئے سیلاب کے آگے کوئی دیوار کھڑی کر کے روک سکے۔ اور آگ جب دہک پڑے، رشیا میں ایک کنویں کو آگ لگی، تیل کے کنویں کو، 2 سال تک رشیا ان دنوں سپر پاور تھا، بلکہ سپریم پاور کے خواب دیکھ رہا تھا، 2 سال تک رشیا اپنی بے پناہ ملکی سلطنت کے باوجود کنویں کے آگ والے کنویں کو بجھا نہیں سکا۔ پھر اس نے دنیا کو اطلاع کی جو اس آگ کو بجھا دے گا آدھا آئل اس کو دے دوں گا۔ آگ جب دہک جائے، پانی جب سیلاب بن جائے، ہوائیں جب جکڑ ہو جائیں اور زمین کے اندر جب زلزلے جاگ اٹھیں، ان کو عناصر اربع کہتے ہیں۔ روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک انسانی تدبیروں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ 4 بکھری ہوئی طاقتیں، لیکن صحابہ نے اللہ کی مان کر ان کو بھی لگام دے دی۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں صحابہ کا زمان آیا ہے جب یہ عناصر اربع بھی لگام میں آ چکے تھے، اس کے بعد پھر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے خلافت میں مقام حرہ سے آگ نکلی، اتنی مدینہ منورہ میں اتنی منہ زور آگ تھی، مدینہ والوں نے دیکھی کہاں تک جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے تمیم داری کو بلایا، یہ صحابی تھے، جنوں والا بھائی صحابہ ان کو کہتے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے شام سے، کرسچن تھے، مسلمان ہوئے مدینہ منورہ کے آخری دنوں میں، اور پھر عہد فاروقی میں جب مقام حرہ سے آگ نکلی، اب اہل مدینہ حیران آگ کو کیا کریں، شعلے کے آگے کون سی چیز بچ سکتی ہے۔ حضرت تمیم نے کہا، حضرت عمر نے کہا، تمیم قوم الی ھذہ النار، آگ کو روکو یار، اب کو فائر بریگیڈ نہیں۔ حضرت تمیم کہنے لگے، من انا وما انا، میں کیا ہوں اور میری بغت کیا ہے۔ دہکتے ہوئے شعلے، ابھرتے ہوئے شعلے، گرم شعلے، جلاتے ہوئے شعلے، منہ زور شعلے، پھیلاؤ میں پھیلتے ہوئے شعلے، میں کیا کروں۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے نہیں پتا، آگ کو روکو۔ حدیث کی کتابوں میں لکھ کے حضرت تمیم داری گئے، آگ ابھی مدینہ میں آ رہی تھی، فَيَجْعَلَهَا يَهُوشَهَا بِيَدِهِ هَكَذَا، اپنے ہاتھ آگے کر دی اور یوں کر کے کھڑے ہو گئے کہ آگ، ہمیں اللہ نے کہا تھا جو میری مانتا ہے ہر چیز اس کی مانتی ہے۔ اور تمیم نے شعوری طور پر کبھی اللہ کے حکم کو زمین پہ ضائع نہیں ہونے دیا، میں نے اللہ کے حکم کو جو بھی آیا دل کی زمین پہ اگا دیا۔ آج میں اس حکم کا واسطہ بیچ میں ڈال کر اللہ سے کہتا ہوں، بکھری آگ کو میرے سامنے کمزور کر، میں نے کبھی شعوری طور پر اللہ کے حکم کو پامال نہیں کیا، سو تیری لگامیں میرے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے، آگ پیچھے ہٹتی گئی، تمیم پیچھے اس کے پیچھے چلتے گئے، حتیٰ کہ جس کنویں سے اور پہاڑ کی جس غار سے وہ آگ نکلی تھی، حضرت تمیم داری نے وہاں گئے، اندر گئے، پتھر رکھا، باہر نکلے، فلم تضرہ شیئا، اور مدینہ کے اندر مقام حرہ سے نکلنے والے آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ایک بال کو بھی جلا نہیں سکا۔ اللہ نے بتلا دیا جو میری مانتے ہیں سرکش قوتیں بھی ان کے سامنے زر خرید غلاموں کی طرح پامال ہو جاتی۔ عمر بن عاص فاتح مصر، جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے کہا مہربانی کریں، مصر کے کھیتوں کی آبادی دریائے نیل کے پانی کے ساتھ ہے، ہمارے کھیت سونا اگلتے ہیں جب دریائے نیل بہتا ہے، سال میں ایک مہینہ آتا ہے بونا، اس مہینے میں دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے،
ہم پھر اس مہینے میں دریائے نیل کی ایک من چاہی خواہش پوری کرتے ہیں. وہ بونا مہینہ آ گیا, نیل خشک ہو گیا ہے, ہمارے بنجر کھیت کی زبان فریاد کر رہی ہے, مہربانی کریں اب مصر آپ کے قبضے میں آ چکا ہے, ہمیں وہ اپنی ماضی کی روایت دہرا کر وہ کرنے دیں تاکہ نیل کے اندر پانی ہے اور ہمارے کھیتوں میں سونا اگلے. عمر بن عاص نے پوچھا خشک نیل کے اندر پانی کو لانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہ ہم اپنے مصر میں جاتے ہیں, ایسی لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اکلوتی ہو, ماں باپ کا کوئی اور بیٹا بیٹی نہ ہو, کنواری ہو, شادی شدہ نہ ہو, اس کو ماں باپ سے خریدتے ہیں, زیورات میں لاد دیتے ہیں, مصر کے کنارے پہ لا کے رکھتے ہیں, اس کی شارت پہ چھری چلاتے ہیں, اس کا معصوم خون نکلتا ہے, اس سے مصر کا دیوتا خوش ہوتا ہے اور اس دیوتا اس خون سے خوش ہو کر مصر کے پیڑ کو پانیوں سے بھر دیتا ہے. ہمارا مصر کا نیل خشک ہو چکا ہے, ہماری ساری زراعت برباد ہو گئی ہے, آپ ہمیں یہ کرنے دیں. تو عمر بن عاص کہنے لگے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام فاسد روایات کو مٹانے کے لیے آیا ہے. کائنات قربان ہوتی ہے انسان کے نام پر, انسان قربان نہیں ہوتا کائنات کے نام پر. اسلام ایسی فرسودہ روایات کی بے خونی کے لیے اور جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے آیا ہے. سو یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا پھر ہمارا نیل تو خشک ہو گیا. کہ ہو جائے سو ہو جائے, پورے نیل کی بربادی ہم برداشت کر سکتے ہیں, ایک بے معصوم خون کا قطرہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ نیل خشک ہو گیا. اہل نیل نے کچروں کے اوپر اپنے سامان رکھ لیے, خیمے رکھ لیے اور مائگریشن کے لیے تیار ہو گئے, کیونکہ نیل میں پانی نہیں ہے, کھیتوں میں پانی نہیں پہنچے گا, راہ اڑے گی, بچے بھوکے مریں گے. لہذا انہوں نے اپنی نقل مکانی کا طے کیا. عمر بن عاص نے خط لکھا مدینہ میں, حضرت عمر کو یہ صورتحال ہے, اہل مصر یہ فیصلہ کر چکے ہیں, اب کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر نے ایک صحابی کو کہا بیرتے کو ٹھیکری اٹھا کے لاؤ, کچے مٹی کے برتن کے ٹوٹا ہوا حصہ وہ لائے, کوئی کوئلہ لے کے آؤ, کوئلہ لائے. حضرت عمر نے مسجد نبوی کے سادہ و معصوم سے سین پہ بیٹھ کر رکا لکھا من عمر الی نیل و الی اہل نیل, عمر کی طرف سے نیل اور دریائے نیل کے رہنے والوں کے نام. ان کنت تجری من قبلک لا تجر وان اللہ واحد القہار یجریک فسأل اللہ الواحد القہار یجریک. اگر تیرا بہاؤ جولانی روانی تیری ذاتی ہے تو ہمیں ایسے پانی کی ضرورت نہیں ہے جو آسمان والے کے دستے قدرت سے باہر ہو, اور اگر تیرا ایک ایک قطرہ اور دریا کی روانی جولانی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تیرے پیڑ کو پانیوں سے آباد کر دے. کچے مٹی کی ٹھیکری پر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں کوئلے کے ساتھ رکا وہ شخص لکھ رہا ہے جس کا وجود اللہ کے ایک ایک حکم کو زندہ کرتا ہے, جس کا وجود نبوت کے ایک ایک حکم کو زندہ کرتا ہے. نہ کوئی آفسر پیپر, نہ کوئی عمدہ سٹیپ, نہ کوئی کاربن پیپر, نہ کوئی بہترین ٹائپ رائٹر, نہ کوئی عمدہ نظام. ٹھیکری, کوئلہ, عمر, مدینہ, مسجد نبوی, سادہ و معصوم سسین, رکا لکھا, گھوڑے والے کے حوالے کیا. جاؤ اور عمر بن عاص کو کہنا قد بعثت علیہ بطاقۃ داخلہ کتابی ھذا فالقھا فی النیل, میں نے ایک رکا لکھ دیا ہے, نیل کے حوالے کر دینا اور پھر کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھنا اللہ کے نبی کا قول سچا ہے. جب آدمی اللہ کی مانتا ہے پوری کائنات اس آدمی کی مانا کرتی ہے. عمر بن عاص کہتے ہیں جمعے کی شام کو ہمیں وہ خط ملا. خط کیا؟ ٹھیکری پہ لکھا ہوا بے ہنگم سی تحریروں پر مشتمل ایک معنی خیز جملہ والا خط وہ لکھا. ہم جمعے کی شام کو گئے, اہل نیل رخصت ہو چکے تھے کہ یہ ہم جا رہے ہیں ہریالی کی تلاش میں. عمر بن عاص نے زبردستی روکا, آؤ ذرا کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا شاید مان گئے ہوں, ذبح کرنے کی پرمیشن مل گئی ہو. انہوں نے کہا آ جاؤ, آج شام کو وہ کام دہرایا جائے گا جس سے نیل کے خشک پیٹ میں آبادی کے سامان پیدا ہوتے ہیں, ریت کی بجائے رواں دواں لہریں حرکت کرتی ہیں. واپس آ جاؤ. اہل نیل خچر موڑ کے واپس ہے. عمر بن عاص نے وہ ٹھیکری نکالی, دریا کے اندر تھوڑا سا گڑھا کیا, ہلکا سا پانی اکٹھا کیا, اس کے اندر وہ حضرت عمر کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹھیکری ڈالی. کہنے کہ رات ٹھہرو, صبح تک اگر نیل کے خاک اڑاتے ہوئے پانی پیٹ میں سے بہتے ہوئے رواں دواں لہریں نظر نہ ہیں تو تمہیں حق ہے اسلام پر تنقید کر کے مائگریشن کر کے ہریالی کی تلاش میں چلے جانا. رات ٹھہرے, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے قد اجر اللہ فی النیل 16 ذراع فی لیلۃ واحد, صبح کی اذانیں نہیں ہوئی تھی, نیل کے پیٹ میں 16 ہاتھ پانی بہ رہا تھا. اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا قیامت تک تم ایک کام کرو, میرے اور میرے رسول کی ہر حال میں مانو, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم تیرے. مدینہ منورہ میں حضرت عمر کھڑے ہیں اور زمین ہلی. حضرت عمر نے کوڑا مارا, ٹوٹا ہوا, الم آذل الیک, کیا تیرے سینے کو میں نے عدل سے نہیں آباد کیا؟
وہ دن گیا اور آج کا دن آیا. مدینے میں پھر زلزلہ آیا. عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ سے نکلے اور افریقہ کے جنگل میں آئے. کیروان کے مقام پر انہیں طے ہوا یہاں چھاونی بنا دی جائے. کیروان سارا گھنے جنگلوں میں اور وحشت انگیز جانوروں سے بھرا ہوا تھا. عقبہ بن نافع رضی اللہ نے وہاں کھڑے ہوئے کہنے کہ یہاں چھاونی بنانی ہے. صحابہ نے کہا یہ گھنا جنگل ہے, وحشی جانور ہیں, بڑی پریشانی ہوگی. کہا گھبراؤ مت, اونٹ لو. اونٹ پہ ہے, کھڑے ہو کہنے لگے اے جنگل کے جانوروں 3 دن کی مہلت ہے, چلے جاؤ. 3 دن کے بعد ہم نے جنگل کاٹنا ہے. کسی کا بچہ مارا گیا, کوئی خود مارا گیا تو پھر ہمارے اوپر الزام نہ دیجیے گا. ہمارے نبی نے بے ضرورت کسی کو مارنے سے منع کیا ہے. اونٹ سے اترے, 3 دن کے اندر کیروان کا جنگل خالی ہوا. عقبہ بن نافع رضی اللہ نے چھاونی بنائی اور پھر لوگ کہتے ہیں 40 سال تک اس جنگل کے اندر کبھی بچھو بھی لوٹ کے نہ آیا. آسمان والے نے امت کو بتلایا کہ اگر دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہو, جذبوں کی تسکین چاہتے ہو, خواہشوں کو نبھانا چاہتے ہو, اپنی بات کو پورا کروانے کی خواہش چاہتے ہو تو آسان سا طریقہ ایک ہے, نہ گریڈ کی ضرورت, نہ ڈگری کی ضرورت, نہ عہدے کی ضرورت, نہ حکومت کی ضرورت, نہ اقتدار کی ضرورت. یہ بیساکھیاں جو لوگ استعمال کرتے ہیں, میرے پاس پیسہ ہوگا, اقتدار ہوگا, کمانڈ ہوگی, اشارہ ابرو پہ لوگ کہنا مانیں گے, یہ بانج لوگوں کی مکروہ سوچیں ہیں, تھردے لوگوں کی پس سوچیں ہیں, غیر اسلامی لوگوں کی مغرب زدہ سوچیں ہیں. اسلام کا فطری سے جذبہ یہ ہے تم بوریا نشی ہو یا تخت نشی ہو, خانہ بدوش ہو یا بڑے بڑے محلات میں رہتے ہو, انگوٹھا چھاپ ہو یا پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ ہو, پہلا گریڈ رکھتے ہو یا 22واں گریڈ رکھتے ہو, گدے ریڑھی پہ ہو یا پراڈو پہ جا رہے ہو, تمہیں کوئی سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں کرتا یا ہڈو بچوں کی آوازیں آتی ہیں, گوشہ تنہائی میں ہو یا شہرت کی بلندیوں پہ ہو, بیمار محض ہو یا اکھاڑے میں اترتے ہو, فقیر ہو یا بادشاہ ہو, کم نسل ہو یا اعلیٰ نسل ہو, لیو اٹ, اس کو چھوڑو. تم ایک کام کر لو, جاگتے سوتے, اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, امن جنگ, شادی غمی, ولادت اور تدفین, جنگ اور امن میں, تجارت زراعت میں اللہ کے حکموں کو تم نبھا دو, اللہ تمہاری ساری کمزوریوں کو دور کر کے کائنات کے اندر تمہیں پورا غلبہ عطا کر دیں گے. ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند, گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. آج والدین کے بچے کہنا کیوں نہیں مانتے؟ بچوں کی بغاوت کو شیلٹر دینا مقصود نہیں ہے, لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کتنے بڑے مالک کا یہ حکم توڑ کے بیٹھا ہے, وہ بھی تو اس کو رزق دے رہا ہے. اگر اتنے بڑے مالک کا انکار کرنے کے باوجود روٹی پانی دیتا ہے تو اگر وہ تم اس کے عارضی رب ہو, اگر وہ چونچنا کر بھی لے تو برداشت کرو, اللہ سے صلح کر لو. یہ لوگ آپ کے پاؤں دھو کر چاٹنا شروع کر دیں گے. آسان طریقے, اللہ سے تعلق بنا لو. اب سوال یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے کا جذبہ پیدا کیسے ہو؟ یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے, مشکل ترین کام ہے بنجر زمین کو ہموار کرنا, ڈھیلوں کو برابر کرنا, ایک اجڑے ہوئے, بگڑے ہوئے, بکھرے ہوئے انسان کو ہموار کر کے اس بات پہ آمادہ کرنا کہ تم اللہ کے حکموں کو مان لو. اسلام صرف مرضوں کی نشاندہی نہیں کرتا, اس کے نسخے بھی بتلاتا ہے. صرف یہ نہیں کہتا کہ تمہیں یہ مرض ہے, اس کا علاج بھی بتاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا وجود اللہ کے حکموں پہ آ جائے, نبی کے طریقوں پہ آ جائے, تم اللہ اللہ رسول کے حکموں کو یوں برضا اور رغبت مانو جیسے بلبل بہار کے موسم میں باغوں کی طرف سفر کرتی ہے, جیسے قیدی کوئی آزادی کے پروانے سے خوش ہوتا ہے, جیسے ایک موت کا مارا انسان اچانک صحت کی خوشخبری پا لیتا ہے, جیسے ڈیتھ وارنٹ والا جاری شدہ انسان اس کو آزادی کا پروانہ مل جائے, جس طرح وہ خوش ہوتے ہیں. اگر تم چاہو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم تمہیں اتنے خوش ہو جائیں تو اسلام اس کا ایک حل پیش کرتا ہے, لیکن اس حل کے لیے آپ کو 1 ہفتہ پھر انتظار کرنا پڑے گا. سنت ادا فرمائیں.